أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 14 کا، آیت نمبر 232 سے آغاز کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ سیدنا موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے خاوند عاصم بن عدی نے طلاق رجعی دی مگر رجوع نہ کیا، یہاں تک کہ پوری عدت گزر گئی۔ پھر عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے مجھے پیغام بھیجا، جبکہ مجھے اور بھی پیغام آ چکے تھے۔ میں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے اسے برا بھلا کہا اور انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ اب میں اس سے نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور میں نے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ ایک اور بڑی اہم ترین بات جو سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی عورت کی رضا کو بھی مقدم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جیسے کہ کئی احادیث اس سے یہ بات ثابت ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کی رضا کو ولی کی رضا پر مقدم رکھا ہے، یعنی عورت کی رضا ولی کی رضا کے اوپر مقدم ہے، اس کو فوقیت اللہ نے دی۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ جمیلہ کو نکاح کے کئی پیغام آئے اور اس کے سابق خاوند عاصم بن عدی کا پیغام بھی آیا۔ اب موقل وقتی غصے اور غیرت کی بنا پر عاصم سے نکاح نہیں چاہتا تھا، جبکہ جمیلہ عاصم ہی سے نکاح کرنے پر رضامند تھی۔ جیسا کہ آیت کے الفاظ سے واضح ہے تو اللہ تعالیٰ نے موقل کی بجائے جمیلہ کی رضا کو مقدم رکھ کر اس کے مطابق حکم نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ سیدہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ یا مطلقہ عورت کو اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لی جائے۔ اسی طرح کواری کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے، یعنی صرف سر ہلانا نہیں، یعنی کہ زبان سے وہ اقرار کرے، صاف صاف الفاظ میں زبان سے اجازت نہ لی جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کواری اذن کیوں کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے، یعنی کہ کواری جو ہے ایک شرم اور حیا کی وجہ سے ہاں نہیں کر پا رہی ہے تو اس کا خاموش رہنا ہی اس کا اجازت دینا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کواری لڑکی تو شرماتی ہے، آپ نے فرمایا اس کی رضامندی یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے تو اس پر وہ خاموش ہو جائے۔ لیکن آج کل خواتین کے اندر وہ شرم اور حیا موجود نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ خاموش ہو کر وہ کریں گی، تو آج کل تو شرم و حیا ختم ہو گئی۔ خنسا بنت خزام انصاریہ کہتی ہیں کہ میرے باپ نے اپنی مرضی سے میرا نکاح کر دیا، جبکہ میں یعنی کہ جو ان کا شوہر تھا جبکہ میں سیبا تھی اور اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کر دیا، ختم کر ڈالا، یعنی اس نکاح کو ختم کر ڈالا۔ اس کی بھی اجازت ہے، یعنی سیبا سے مراد کہ اس شوہر کو وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ قاسم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب کے خاندان کی ایک عورت کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اس کا ولی کہیں زبردستی اس کا نکاح نہ پڑھا دے، اور وہ اس نکاح سے ناخوش تھی۔ آخر اس نے کسی شخص کو 2 بوڑھے انصاریوں عبد الرحمن بن جاریہ اور مجمع بن جاریہ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ
تم کیوں ڈرتی ہو؟ خنسا بنت خزام کا نکاح اس کے باپ نے جبرن کر دیا تھا، اور وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فسخ کر دیا تھا۔ جبرن زبردستی نکاح نہیں ہوتا، اور ولی کی اجازت کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ پھر اگر خاوند نے اس سے صحبت کر لی تو اس کے عوض اسے پورا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ پھر اگر ان میں جھگڑا پیدا ہو جائے تو جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو، بادشاہ اس کا ولی ہوگا، کہ جو حکمران ہوں گے وہ، اگر بادشاہ نہیں ہے تو آج جو عدالتیں ہیں وہ پھر ان کا جو جو جج ہوتا ہے نا، پھر وہ اس کا ولی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے انکار کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی رسول اللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ نے میرا نکاح جبرن کر دیا، میں راضی نہیں ہوں، آپ نے اسے اختیار دے دیا کہ وہ نکاح میں رہنا چاہے، تب بھی درست، اگر نہیں رہنا چاہتی تو تب بھی اس کی مرضی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، اور نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، اور جو عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے وہ زانیہ ہے۔ کتنی اہم ترین بات۔ ابو سعید اور ابن عباس دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کا اچھا سا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے، پھر جب بالغ ہو تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر اس کا نکاح بلوغت کے وقت نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ صرف ولی کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف ولی یہ کہے کہ بس یہ نکاح کر لیا بس یہی بہت ہے، ولی کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وقت پر ان کا نکاح کیا جائے، ان کی شادی لازمی وقت پر کی جائے۔ آج ہم عمر کے اتنے لمبے لمبے حصے وقت گزار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ابھی وہ کمانے کے لائق ہوگا تو پھر ہم نکاح کریں گے۔ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنی عورت کو طلاق دے چکا ہو اور وہ متعلقہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو سابقہ شوہر کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اس کے ہونے والے نکاح میں رکاوٹ پیدا کر دے، جس سے عورت پر تنگی پیدا کرنا مقصود ہو۔ اب ایک اور اہم ترین مسئلہ جو یہاں پر آج کل بہت زیادہ ہے وہ کیا ہے کہ جو موجودہ دور میں خاصی اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ولی اپنے لڑکے یا لڑکی یا کسی دوسرے قریبی رشتہ دار کا بچپن میں نکاح کرنے کا جواز ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی مسئلے کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بلوغت سے پہلے یا بچپن کا نکاح درست ہے یا باطل ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر تمام امت مسلمہ کے تمام فرقوں کا اتفاق ہے کہ بچپن کا نکاح درست ہوتا ہے، اور ولی ایسا نکاح کرنے کا مجاز ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن آج کل کے دور حاضر کے کچھ مجددین نے ایسے نکاح کو غلط اور باطل قرار دیا، اور اسی طبقے سے متاثر ہو کر حکومت پاکستان نے بھی آرڈیننس 1961 میں اس کا اندراج کیا کہ نکاح کے وقت لڑکے کی عمر کم از کم 18 سال اور لڑکی کی کم از کم عمر 16 سال ہونی چاہیے۔ لیکن امت مسلمہ اس مسئلے پر متفق ہیں کہ ان کا یہ متفق ہیں اس بات کے بارے میں کہ اگر وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتے تو تب بھی نکاح جائز ہے۔ اس کو اگر ہم اس چیز کو سورہ طلاق کے حساب سے دیکھیں تو بچپن کی شادی کے جواز کے اندر اگر ہم سورہ طلاق کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ عام صاف ستھری بات، بالکل کلیئر بات۔ اور ہمیں حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ اس آیت میں بوڑھی، جوان اور بچی سب طرح کی عورتوں کا ذکر ہے۔ بوڑھی اور بچی جنہیں حیض نہیں آتا اور ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور جوان مطلقہ کی عدت اگر اسے حمل ہے تو وضع حمل ہوگا، اور اگر حمل نہیں ہے تو پھر 3 حیض ہوگا۔ اور بیوہ ہو جانے کی صورت میں عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور ظاہر ہے کہ عدت کا سوال یا تو پھر خاوند کی طلاق دینے کے بعد یا مر جانے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات سے صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ بلوغت سے پہلے بھی لڑکی کا نکاح جائز ہے، اور اس کا ولی ایسا کرنے کا مجاز ہے، ولی کو اجازت ہے کہ وہ اس کا نکاح کر سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اگر تم اپنی ایسی بیویوں کو طلاق دے دو جن سے تم نے صحبت نہ کی ہو اور ان کے حق مہر مقرر کیا ہو تو حق مہر مقررہ رقم سے آدھا دینا ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں آگے مزید اگلی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا. سوری، یہ ہمارا رہ گیا بیچ میں. ذالک یوعظ بہ من کان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت تو ایمان رکھتا ہے. یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اچھا، ایک اور بات جو سوچنے کے لیے ملتی ہے کہ نوجوان جوڑے کی شادی ہو، رخصتی بھی ہو چکی ہو، تو کیا ممکن ہے کہ شب زفاف میں صحبت نہ کریں اور صحبت سے پہلے ہی میاں بیوی اپنی بیگم کو طلاق دے دیں، یعنی کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں. تو عرب میں رواج تھا کہ بچپن میں نکاح ہو جاتا تھا اور رخصتی کو بلوغت تک مؤخر کر دیا جاتا تھا. بعض خاندانی رقابتوں کی بنا پر یا مرد کی اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے ایسی صورت میں پیش آ جاتی تھی تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا کہ ایسی صورت میں مقررہ رقم کا نصف ادا کر دو. یہ نہیں فرمایا کہ بچپن میں نکاح ہی نہ کیا کرو. حالانکہ دور نبی میں بچپن میں نکاح کا رواج عام تھا. اچھا، آج کل کیا کرتے ہیں، بچپن کی منگنیاں جو ہے وہ کر دیتے ہیں. منگنی کا کوئی ذکر ہمارے دین میں نہیں ہے کہ بچپن سے منگنیاں کرنی ہے، اس کے نام پہ باندھ کے رکھ دیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ سے نکاح اس وقت کیا جبکہ حضرت عائشہ کی عمر 7 برس تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح اس وقت کیا جب وہ 7 سال کی تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی، اور ان کے کھیلنے کے کھلونے ان کے ساتھ تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس وقت ان کی عمر 18 برس تھی. ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ یہ وہ واحد مسئلہ ہے جس پر امت مسلمہ متفق ہے، ادروائز وہ کسی بھی مسئلے پر متفق نہیں ہوتے. نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک عہد وفاداری ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میثاقا غلیظا کہا، اور ظاہر ہے کہ یہ عہد اسی صورت میں نبھایا جا سکتا ہے جب وہ مرد اور عورت دونوں اس عہد کو سمجھتے ہوں. یہ وعدہ پختہ وعدہ ہے، لہٰذا ان دونوں کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے. یہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں نا کہ بچپن میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے. وہ اس بات کو اپنے ذہن سے یہ اس کا وہ لیتے ہیں، اس کی تفسیر یہ لیتے ہیں. قرآن نے یتیموں کے اموال کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے اموال ان کو واپس کر دو. اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی عمر اس وقت ہوتی ہے جب بچہ سمجھدار ہو جائے اور اپنے مال کی حفاظت کر سکے. یہ دوسرا جو منکر ہیں اس بات کے کہ بچپن میں نکاح نہیں ہوتا، ان کا دوسرا جواز یہ ہے، وہی کہتے ہیں. اور قرآن میں ہے کہ وہ ایک اور جواز، جو تیسرا جواز بناتے ہیں، وہ کیا بناتے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. عورت کھیتی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ اولاد پیدا کرنے کی قابل ہوتی ہے. اسی طرح سے جب تک لڑکا بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تین وہ باتیں ہیں جن کو وہ یہ جواز بناتے ہیں کہ بچپن میں نکاح نہیں ہو سکتا. نابالغ جو ہے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. بہرحال اگر ہم احادیث کو دیکھیں اور قرآن کی آیتوں کو دیکھیں تو اس سے واضح، سورہ طلاق کو بھی دیکھیں تو واضح ثابت ہوتا ہے کہ اگر تو ولی کی مجاز کے مطابق ولی کی اگر اجازت ہوگی تو ولی کو یہ اجازت حاصل ہے یہ کہ وہ بچپن میں اولاد کا نکاح کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. اب نکاح کے بعد دوسری بات جو آتی ہے وہ کیا ہے کہ جو باپ باہمی جدائی کے بعد، یعنی کہ اب طلاق ہو گئی نا، طلاق کے بعد اب اگلا مسئلہ جو پیش آتا ہے والدات کے حکم کے بارے میں کہ وہ مائیں بھی داخل ہیں جنہیں طلاق ہو چکی ہے، خواہ وہ عدت میں ہو یا عدت بھی گزر چکی ہو، اور وہ بھی جو بدستور بچے کے باپ کے نکاح میں ہوں. تمام عورتیں اس کے اندر والدات تمام کی تمام شامل ہو جاتی. ان کے لیے کیا حکم ہے کہ
جو باپ باہمی جدائی کے بعد یہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ پوری مدت دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ حسب ضرورت اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کم ٹائم پیریڈ کے لیے بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اسے بڑھا نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ماں اور بچے کی کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری اس پر ہے جس کا وہ بچہ ہے، یعنی باپ پر ہے۔ کس پر؟ لہو رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ اچھا، بچے کو ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس پر نظر جو ہے وہ ساس نے رکھی ہوتی ہے، نن نے رکھی ہوتی ہے کہ آ، بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ دودھ زیادہ، وہ خود جو ہے وہ انٹیک ملک کا کیوں زیادہ کر رہی ہے، وہ فروٹ زیادہ کیوں کھا رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ عورت کا حق اس کے شوہر پر رکھا ہے، تو شوہروں کو چاہیے کہ ان چیزوں کے معاملے میں بیویوں کو پورا پورا حق دیں، کہ ان کا حق ہے کہ ان کا پورا پورا کھانا، ان کا پہننا اوڑھنا سب کچھ شوہر کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ خرچ وہ دستور کے مطابق ادا کرے گا، یعنی منکوحہ عورت اور جو مطلقہ عورت ہوگی اس کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری تو پہلے ہی بچے کے باپ پر ہوتی ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو اس آیت کی روح سے باپ ہی اس مطلقہ عورت کے اخراجات کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور والد سے اس کی حیثیت سے زیادہ کھانے اور کپڑے کے اخراجات کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ یہ مطالبہ خواہ عورت خود کرے کہ پھر اس کے ورثہ کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، اگلی بات اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی کہ لا تکلف نفسا الا وسعها، کہ اس کو مگر کسی پر اس کے مقدور سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، یعنی اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، طلاق ہو گئی، یعنی والد سے اس کی حیثیت سے زیادہ کھانا نہ مانگا جائے، کپڑے نہ مانگے جائیں، ماں بلا وجہ دودھ پلانے سے انکار کرے اور باپ کو پریشان کرے، اسی طرح باپ بچے کو ماں سے جدا کر کے کسی اور کے پاس دے دے، کسی اور کو دودھ پلوانے والے کی ڈبوں کو دے دے، اور اس طرح ماں کو پریشان کرے یا اس کے کھانے اور کپڑے کے اخراجات میں کنجوسی کا مظاہرہ کرے، یا پھر ماں پر دودھ پلانے کے لیے جبر کیا جائے جبکہ وہ اس بات پر آمادہ نہ ہو، تو کسی بھی صورت میں کسی کو بھی تکلیف دینا، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، کسی کو بھی تکلیف دینے کا حق حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ اب یہ اگلی بات آ گئی کہ وارث پر کیا، کہ نہ ہی باپ کو اور اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور اگر باپ مر جائے تو نان نفقے کی یہ ذمہ داری وارث پر ہے۔ یہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے خود بھی اپنے باپ کا وارث ہے، اور اس کے علاوہ بھی وارث ہوں گے، بہرحال یہ خرچہ مشترکہ طور پر میت کے ترکے سے ادا کیا جائے گا، اور یہ وہ ادا کریں گے جو اسبا میت کے قریبی وارث مرد ہیں۔ اور اسبا سے مراد کیا ہے؟ جو میت کے قریبی وارث ہیں۔ اب ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے جو مزید فرمائی کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر 2 سال سے پہلے وہ باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، یعنی اگر ماں باپ دونوں باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں، مثلا ماں کا دودھ اچھا نہ ہو اور بچے کی صحت خراب ہو رہی ہو، اور اگر ماں باپ کے نکاح میں کوئی ایسا مسئلہ ہو یا اور کوئی اور ایسی بات ہو، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر ماں کو پھر سے حمل ٹھہر جائے اور بچے کو دودھ چھڑانے کی ضرورت پیش آ جائے، تو ایسی صورتوں میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے کو پورا 2 سال تک دودھ پلائے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کہ وہ پھر ان کو باہمی مشاورت سے اگر وہ کریں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے یہ تو فرض ہے، لازمی ہے، نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم اپنی بیوی تم اپنی اولاد کو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی دائیا سے دودھ پلوانا چاہو
फला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम, तो फिर भी दूध पिलवाना चाहो तो भी कोई हर्ज की बात नहीं, जबकि तुम दाइया को दस्तूर के मुताबिक उसका मुआवजा दे दो। मा आती तुम बिल मारूफ, एक दाइया से दूध पिलवाना चाहो तो उसको मुआवजा दो और उसको जो खर्चा, मगर इस वजह से माँ को जो कुछ तयशुदा खर्चा मिल रहा है तो वो भी उसको अदा करना, उसमें कमी नहीं करनी कि हम दाइया को दूध दे रहे के लिए पिला रहे हैं, दे रहे हैं तो फिर अब तुम्हें क्यों खर्चा दें, लेकिन बीवी को भी उसका हक और उसका वक्त, उसका वो जो है वो दिया जाए। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो तुमने तय किया है और अल्लाह से डरते रहो। ऐसे बेशुमार एकाम है जिन्हें बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने अल्लाह से डरते रहने की ताकीद फरमाई है, जिसकी वजह यह है कि मामलात की दुनिया में एक ही मामले की बेशुमार ऐसी शक्लें पैदा हो सकती हैं जिनके मुताबिक इंसान अल्लाह के किसी हुक्म की जाहिरी अल्फाज का पाबंद रहकर भी अपना ऐसा फायदा सोच लेता है जो अल्लाह की रजा के खिलाफ होता है, अल्लाह की मंशा के खिलाफ होता है, मगर इससे दूसरों को नुकसान हो जाता है और इससे तकलीफ पहुंच जाती है। और ऐसे पैदा होने वाली तमाम हालात के मुताबिक अलग अलग हुक्म बयान करना मुश्किल भी है और अल्लाह ताला की हिकमत के खिलाफ भी। लिहाजा इंसान को अल्लाह से डरते रहने की ताकीद इसलिए की जाती है कि इंसान अपनी नीयत दुरुस्त रखे और आखिरत में अल्लाह के हजूर जवाबदेही का तसव्वुर दिमाग में रखे, ताकि इंसान को अल्लाह ताला की मंशा हासिल हो जाए। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, जो तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसको बाखूबी देख रहा है। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना, और वो लोग जो तुम और तुम में से जो लोग फोत हो जाएं और उनकी बीवियां जिंदा हों, तो ऐसी बेवाएं 4 माह और 10 दिन तक इंतजार करें। आम हालत में बेवा की इद्दत 4 माह और 10 दिन है, लेकिन अगर हामला हो तो उसकी इद्दत वज़ाए हमल है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसी वक्त उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी, और यही मुद्दत बेवा की सोग मनाने की भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखती हो उसके लिए जायज नहीं कि मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग करे, अलावा अपने शोहर के, जिस पर उसे 4 माह और 10 दिन तक सोग मनाना लाजिम है, कि इद्दत पूरी करना लाजिम है। सईदा उम्मे अतिया रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हमें किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने से मना कर दिया गया, अलावा खामन के जिस पर 4 माह और 10 दिन सोग मनाने का हुक्म था, और हुक्म ये था कि इन दिनों में ना हम सुरमा लगाएं, ना हम खुशबू लगाएं, ना ही रंगे हुए कपड़े पहने, इल्ला ये कि उनकी बनावट ही रंगीन धागे की हो। यानी आपने क्या है कि कढ़ाई वाले कपड़े नहीं पहने। अलबत्ता ये इजाजत थी कि हम में से कोई जब हैज से पाक हो और गुस्ल करे तो उस वक्त अपने जिस्म को थोड़ा सा मुअत्तर कर ले, और हमें जनाजे के साथ जाने से भी मना कर दिया गया था। सईदा ज़ैनब बिनते अबी सलमा कहती है कि मैंने अपनी वालदा उम्मे सलमा को ये कहते सुना कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी का खामन मर गया है और अब उसकी आंखें दुख रही हैं, क्या हम उसे सुरमा लगा सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। फिर उस औरत ने दूसरी बार यही सवाल किया तो आपने फरमाया नहीं। फिर तीसरी बार भी जब सवाल किया तो फिर भी फरमाया नहीं। फिर फरमाया इस्लाम में तो इद्दत और सोग का जमाना सिर्फ 4 माह और 10 दिन है, जबकि जाहिलियत में ये इद्दत पूरा 1 साल थी, और साल गुजरने के बाद औरत ऊंट की मींगनी फेंकती थी। हमीद रावी ने जैनब से पूछा ये ऊंट की मींगनी फेंकने का किस्सा क्या है? तो जैनब ने कहा कि जाहिलियत में यह दस्तूर था कि जिस औरत का खामन मर जाता तो वो एक तंग और तारीक झोंपड़े में जा बैठती, बुरे से बुरा लिबास पहनती, ना खुशबू लगाती और ना कोई दूसरा आराइश और ज़िबाइश करती, हत्ता कि पूरा साल इसी तरह गुजार देती। साल गुजरने पर उसके पास कोई जानवर, मसलन गधा या बकरी या कोई परिंदा लाते जिससे
اچھا یہ باقی جو حدیث ہے نا، میں انشاءاللہ آپ کو یہ گروپ کے اندر میں لکھ کر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ بہرحال جی یہ ساری عدت کے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو وہ تو اپنے حق میں جو کچھ وہ معروف طریقے سے کریں، تم پر اس کا کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ عدت کی مصلحت کیا ہے کہ یہ عدت اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر فرمائی کہ معلوم ہو سکے کہ عورت کو اپنے مرنے والے خاوند سے کہیں حمل تو نہیں، اگر حمل ہو تو عدت وضع حمل تک ہوگی، تاکہ نسب معلوم ہو جائے اس بچے کا، اور 4 ماہ اور 10 دن گزرنے کے بعد وہ اپنے نکاح کے معاملے میں خود مختار ہے، اور اس مدت میں یقینی طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ اسے فوت ہونے والے خاوند سے حمل ہے یا نہیں ہے۔ ان کا نکاح ان کا نکاح کی بات چیت کرنا، زینت اور آرائش کرنا، خوشبو لگانا، اور مقام عدت سے کسی اور جگہ چلے جانا، نکاح کر لینا، جو کچھ وہ اپنے حق میں بہتر اور مناسب سمجھیں، سب کچھ جائز ہے، یعنی جب ان کا وہ عدت پوری ہو جائے اس وقت، اور اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، ایسی بیواؤں کو اگر تم اشارتاً پیغام نکاح دے دو یا یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اسے ایسے کہہ دے کہ میرا ارادہ ہے نکاح کرنے کا، یہ نہ کہے کہ ہمیں تم سے نکاح کرنا ہے، بلکہ اشارتن کہنا۔ لیکن طلاق اگر رجعی ہو تو اشارتن کی نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں دل میں یاد رکھتے ہو۔ یعنی کیا بات کی کہ اگر تمہارا ان سے نکاح کا ارادہ ہے تو تم یقیناً اسے دل میں یاد رکھتے ہوگے، لیکن اس خیال سے مغلوب ہو کر نہ تو دوران عدت اس سے کوئی وعدہ کرنا یا وعدہ لینا، اور نہ ہی نکاح کا ارادہ کرنا۔ البتہ اگر تمہارے دلوں میں جو ایسے خیالات آتے ہیں ان پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بردبار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مزید کہ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح، لیکن ان سے خفیہ معاہدہ نہ کرنا، ہاں جو بات کرنا ہو معروف طریقے سے کرو، مگر جب تک ان کی عدت گزر نہ جائے عقد نکاح کا عزم مت کرو، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، لہٰذا اسے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بردبار ہے۔ یعنی جو دلوں کے اندر تمہارے ایسے خیالات آتے ہیں، جو کچھ تمہارے دلوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، خیالات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔